آج ہم بات کریں گے جی اپنے پٹھان بھائیوں کے شہر کی ڈی ایچ اے پشاور کی۔ تو دیکھیں ڈی ایچ اے پشاور نے بھی پشاور کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ حیات آباد میں بھی ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ وہ شاید عام طور پہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے نے جب سے یہ لانچ کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے سپیڈی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈی ایچ اے پشاور میں ہی ہو رہی ہیں۔ مطلب اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ڈی ایچ اے پشاور کے قریب ترین جو مطلب اس پورے سرحد میں کوئی اور ڈی ایچ اے نہیں تھا اور کوئی اور اس لیول کی سوسائٹی بھی نہیں تھی جو ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں سارا انفراسٹرکچر جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ ہو۔ السلام علیکم، اظہر جی ایم امان، ملٹری اسٹیٹ، ڈی ایچ اے لاہور۔ آج ہم بات کریں گے جی اپنے پٹھان بھائیوں کے شہر کی ڈی ایچ اے پشاور کی۔ تو دیکھیں ڈی ایچ اے پشاور نے بھی پشاور کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں ایک ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جب سے ڈی ایچ اے پشاور وہ لانچ ہوا ہے، اس سے پہلے ڈی ایچ اے پشاور میں اتنی کوئی اچھی سیٹلڈ سوسائٹی جو ہے وہ موجود نہیں تھی حیات آباد کے علاوہ۔ حیات آباد میں بھی ریٹس اتنے زیادہ تھے کہ وہ شاید عام طور پہ لوگوں کی ایکسیس میں نہیں تھا۔ اس چیز کو دیکھتے ہوئے ڈی ایچ اے نے جب سے یہ لانچ کیا ہے آپ حیران ہوں گے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے سپیڈی جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ڈی ایچ اے پشاور میں ہی ہو رہی ہیں۔ مطلب اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ ڈی ایچ اے پشاور کے قریب ترین جو مطلب اس پورے سرحد میں کوئی اور ڈی ایچ اے نہیں تھا اور کوئی اور اس لیول کی سوسائٹی بھی نہیں تھی جو ویل اسٹیبلشڈ سوسائٹی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں سارا انفراسٹرکچر جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز پہ ہو۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب ڈی ایچ اے نے ڈی ایچ اے پشاور لانچ کیا تو اس سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو جو لوگوں نے سٹارٹ میں اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹس کی تھیں، سٹارٹ میں اس کے ساتھ کام سٹارٹ کیا تھا، انویسٹمنٹس کی تھیں، آپ اگر آج ان سے پوچھیں تو وہ بہت خوش ہوں گے۔ پرائسز کچھ عرصہ پہلے دیکھیں جب ہر طرف بوم تھا تو پشاور میں بھی پرائسز بہت اوپر گئی ہوئی تھیں۔ ابھی تقریباً 30-40% جو ہے وہ 30 کے قریب پرسنٹیج جو ہے وہ نیچے آئی ہے پرائسز کی۔ سو جو لوگ ہمارے سرحد کے دوست ہیں کے پی کے جو کہ ایسی کسی اسٹیبلشڈ اور ڈیولپڈ سوسائٹی میں پلان کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی ہم ایسی سوسائٹی میں شفٹ ہوں، تو وہ ڈی ایچ اے پشاور کو ضرور کنسیڈر کریں۔ آپ ایک بار چکر لگائیں وہاں، آپ دیکھیں گے کہ ڈی ایچ اے بائی دا ایوری پاسنگ ڈے ڈی ایچ اے وہاں بھی گرو کر رہا ہے۔ چند سیکٹرز جو ہیں وہاں پوزیشن بھی اناؤنس ہو چکے ہیں، لوگوں نے کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی ہے۔ باقی جو سیکٹرز ہیں وہ میپ پہ موجود ہیں، آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں، اور آنے والے فیوچر میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی ڈیولپمنٹ پیس جو ہے وہ زیادہ تیز ہو جائے گی۔ کیونکہ اوورآل آپ کو یہ سب کو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھیں اوورآل جو ریئل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ آئٹمس تھے جیسے سیمنٹ ہو گیا، اسٹیل ہو گیا، یا باقی اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کی پرائسز گزشتہ سال ڈیڑھ میں کافی انکریز کر گئی تھیں، جس کی وجہ سے ڈیولپمنٹ پیس جو ہے وہ ہر جگہ پہ جو ہے اس کو افیکٹ کیا ہے جس نے۔ لیکن ابھی جو ہے چیزیں کافی انڈر کنٹرولڈ ہیں اور ڈی ایچ اے نے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اپنی پیس بھی انکریز کر دی ہے تاکہ جلد از جلد لوگوں کو ان کی امانتیں، ان کے پلاٹ جو ہیں وہ ہینڈ اوور کیا جائیں۔ ڈی ایچ اے پشاور میں اگر پرائس رینج آپ پوچھیں گے تو تقریباً آپ کو پلاٹ جو ہے 1.25-30 لاکھ سے لے کر 2.5-3 کروڑ تک کے آپ کو پلاٹ مل جائیں گے۔ ڈپینڈنگ اپان یور بجٹ یو کین سیکیور یور انویسٹمنٹ ان ڈی ایچ اے پشاور۔ آپ کو جو بھی افورڈیبلٹی لگتی ہے، اگر آپ 5 مرلہ میں جانا چاہتے ہیں تو دیکھیں 5 مرلہ میں 50-55 لاکھ پلس مائنس سے آپ کو پلاٹ ملنا شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ 10 مرلہ میں جانا چاہیں گے تو 10 مرلہ میں بھی تقریباً 85 پلس مائنس میں آپ کو پلاٹ ملنا شروع ہو جائے گا، 85 سے کروڑ کی رینج میں آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ وہ جگہیں ہیں یا یہ وہ پرائسز ہیں کہ جو اگر آپ ڈی ایچ اے سے باہر بھی کہیں سرچ کرنا چاہیں گے تو آپ کو اس سے کم پرائسز شاید ہی کہیں ملے۔ تو اگر اتنی ڈیولپڈ سوسائٹی ہو، اتنی سیکیورڈ سوسائٹی ہو اور اتنی گروئنگ سوسائٹی ہو تو پھر آپ اس کو مس کیوں کریں اور کیوں کسی پرائیویٹ جگہ پہ ایسی جگہ پہ جائیں کہ جہاں دیکھیں فیسلٹیز جو ہیں وہ بھی لیکنیس ہو ان کی اور ٹریفک ایشوز بھی ہوں، روڈز بھی نیرو ہوں۔ تو آپ اس کے مقابلے میں ڈی ایچ اے پشاور کو جو ہے وہ پریفر کریں، کیونکہ یہاں بڑا روڈ نیٹ ورک ہوگا، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے یہاں آپ کو سکولز مل جائیں گے، کالجز مل جائیں گے، ہاسپٹلز مل جائیں گے، پلے گراؤنڈز مل جائیں گے، اسٹیڈیمز مل جائیں گے،
مطلب جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں کہ کسی بھی ڈیولپڈ سوسائٹی میں ہو، وہ ساری چیزیں اٹ از انڈرسٹوڈ کہ ڈی ایچ اے پشاور میں آپ کو ملیں گی، اور پرائس رینج بھی جو ہے وہ بھی آپ کی مرضی کی آلموسٹ. تو یو مسٹ کنسیڈر. ایک بار آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ ضرور پشاور کو وزٹ کریں، ڈی ایچ اے پشاور کو. یہ اسپیشلی میرے ان دوستوں سے گزارش ہے جو آلریڈی کے پی کے میں رہ رہے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ان سٹیز میں بھیجتے ہیں، لائک ایبٹ آباد بھیجتے ہیں یا پشاور بھیجتے ہیں یا رسال پور بھیجتے ہیں. تو دیکھیں ان جگہوں پہ آپ کے پاس اب یہ آپشن ہے کہ آپ ڈی ایچ اے پشاور میں اپنی لیونگ جو ہے اس کو سیکیور کریں اور وہیں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اپنے بچوں کو گرو کرتے ہوئے، پروگریس کرتے ہوئے اور سکسیزفل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں. ہماری جہاں آپ کو مدد کی ضرورت ہے، پرائسز کے حوالے سے، لوکیشن کے حوالے سے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ہم آپ کے لیے 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ کال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم پشاور میں بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ آپ کے لیے پیش کریں. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اور آنے والی اپڈیٹس جو ہیں ڈی ایچ اے پشاور سے ریلیٹڈ اور باقی سارے ڈی ایچ اے سے ریلیٹڈ آپ تک پہنچتی رہیں، بر وقت پہنچتی رہیں، اور آپ اپڈیٹڈ رہیں. جب کبھی بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں ریئل اسٹیٹ میں اسٹیپ ان کرنے کا، تو آپ کے لیے فیصلہ کرنے میں ایک رہنمائی ہو سکے اور ایک فیصلہ کرنے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.